کر بڑی قربانیاں دی تب جا کے ایک منصب ملا، منصب امامت کا۔ اللہ کے خلیل کو کبھی آگ کے اندر ڈالا گیا، اس امتحان میں بھی اللہ کے خلیل کامیاب ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بت خانے کا جب بنیا بگاڑا، قوم کے لوگوں نے پکڑ لیا، اے اللہ کے خلیل ہمارے بت خانے کا کھانا خراب ہونے لگا، تمہارا کام ہو سکتا ہے کیونکہ ایک اللہ کی عبادت تم ہی کرتے ہو۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، بڑے خدا سے پوچھ لو، وہ تمہیں جواب دے دے۔ وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے خلیل ہمیں سچ سچ بتا کیونکہ اللہ کی توحید کی بات آپ ہی کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے بتوں کو آپ ہی نے توڑا ہوگا۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں جائیں اپنے بت خانے کے اندر، جس کے پاس خنجر ملے گا وہ اسی نے توڑے ہوگا۔ اللہ کے خلیل نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، کسی کا بازو، کسی کا سر اور کلہاڑا اٹھا کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب لوگ اندر گئے تو کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں اس کا کام ہے سارا اسی نے کیا ہے، میں یہ کیوں مارے گا؟ حضرت کل یہ بڑے ہو جائیں گے، بادشاہی بننے کی کوشش کریں گے، بڑے خدا بننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں سارا کام اسی نے کیا ہے، اسی کا کام ہے۔ وہ لوگ محاصرے کے بعد، بڑی بحث محاصرے کے بعد، مناظرے کے بعد کہنے لگے اللہ کے خلیل یہ بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک یہی بات سمجھا رہا ہوں، یہ بت ہیں جو اپنی عبادت نہیں کر سکتے، قوم کی عبادت نہ کریں گے، جو اپنی عبادت نہ کر سکے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہی بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں یہ بت ہیں، یہ نہ لے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، یہ اپنی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو مانتے ہو پوچھو ان سے ان کا حال کس نے کیا، جو بولتے ہیں ان سے پوچھو۔ میں تو بول نہیں سکتے، میں نہیں بول سکتے تو دفع کرو ان کو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے خلیل اس امتحان میں بھی کامیاب۔ پھر ایک اور امتحان میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آیا، فلما بلغ معه السعي 80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ 80 سال کی عمر میں مانگتے رہے اللہ اولاد چاہیے، اللہ نیک اولاد چاہیے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے کی عمر میں جا کے ایک بیٹے سے نوازا۔ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا، وہ بیٹا جب باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا، وہ بیٹا جب باپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے قابل ہوا، اللہ نے اعلان کر دیا میرا خلیل اسی بیٹے کو میری راہ پر قربان کر دیا۔ ایک امتحان سے کامیاب ہوتے دوسرا امتحان سے نکلا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ کے خلیل اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، اے میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا، اللہ تیری قربانی مانگتا ہے، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوا اپنے بیٹے کو قربان کریں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں مانگا، رائے کیوں مانگی؟ اللہ کا حکم آیا ذبح کر دیتے۔ اپنے بیٹے سے پوچھا کیوں کہ میرا بیٹا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، ذبح کروں یا نہ کروں، تجھے قربان کروں یا نہ کروں؟ لیکن آگے بیٹا بھی تو شان والا تھا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جی جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزرے، آپ کا بیٹا ہمیشہ صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ رائے کیوں مانگنا، حکم اللہ کا آیا، بیٹے سے کیوں پوچھے؟ تو جواب یہ ملتا ہے اگر بیٹے سے مشورہ نہ کرتے، بیٹے سے پوچھتے نہ، گردن پہ چھری چلا دیتے۔ آج کل کے کم عقل لوگ یہ کہتے کہ اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے سے پوچھا بھی نہیں، زبردستی باندھ کے گردن پہ چھری چلا دی۔ پتہ نہیں بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی تھا یا نہ تھا، باپ نے زبردستی گردن پہ چھری چلا دی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن اتارا، اپنے بیٹے سے مشورہ مانگے، آپ کے بیٹے نے جو کہنا ہے آپ وہی کریں۔ بیٹے کو اللہ جان کر دے، باپ بھی شان والا، بیٹا بھی شان والا ہے۔ اللہ کے خلیل فرماتے ہیں بیٹا تیری کیا رہے گے؟ بیٹا فرماتے ہیں ابا جی یا آبا تم فعل ما تؤمر، آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ کا بیٹا آپ کے صلاح میں سلام ہے۔ اس بات سے پتہ چلا اولاد کرنا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات میں عرض کرتا چلوں، اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اولاد کی اچھی تربیت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار بنے تو اسے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی پڑے گی۔ یہ بیٹا ہی تو خاص والا، باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بس یہاں کی معلومات جو آپ کو اللہ کا حکم آیا ہے آپ کر گزرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک خواب دیکھا، خواب کی بنیاد پر، خواب کے بلبوتے پر اللہ کے خلیل نے چھری اٹھائی اور بچے کی گردن میں چھری رکھ دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواب دیکھا، اس بات سے پتہ چلا مجھے اور آپ کو خواب آئے تو وہ خواب غلط ہو سکتے ہیں، اگر اللہ کے نبی خواب دیکھیں تو وہ حق اور سچ ہو سکتے ہیں۔ ایک خواب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا، ایک خواب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا۔ اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے خواب دیکھا غزوہ احد کے لیے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صحابہ کی طرف اشارہ رخ کر کے کہتے ہیں، اپنے چہرہ مبارک اصحاب کی طرف کر کے کہتے ہیں میرے صحابہ جی اللہ کے رسول فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے کو میں نے بھوکی بھوکی ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے خواب دیکھا گائے کا خون بہتا ہوا مجھے نظر آیا، میں نے خواب دیکھا گائے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اے کملی والے پاک پیغمبر آپ اس کی تعبیر بتائیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ میرے آپ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ ہم غزوہ احد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ احد کے لیے بھی گئے نہیں، مجھے وہاں کا منظر اللہ نے پہلے دکھا دیا اور مجھے اس خواب کی صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اصحاب وہاں جنگ لڑنے جائیں گے، آپ کے اصحاب کی بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، آپ کے اصحاب کا خون بکھایا جائے گا، آپ کے اصحاب کے لوگوں کو تشدد کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ اے میرے صحابہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں اللہ کے خلیل اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں، یہاں اللہ کے نبی اپنے اصحاب سے مشورہ کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس بات کو دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا، اللہ کے خلیل اپنے بیٹے سے مشورہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے اصحاب سے مشورہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے خلیل کے بیٹے نے کہا ابا جی جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے آپ کر گزریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے آپ کر گزریں۔ آپ کے اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے پہلے سے پیش کر رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جتنی بھی جانیں ہیں سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، کلمے کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں اللہ کے خلیل نے خواب دیکھا، یہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے خواب دیکھا۔ خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں، ہم خواب دیکھیں ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر جو اللہ کے نبی خواب دیکھیں وہ حق اور سچ ہوا کرتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا خواب دیکھا اللہ کے خلیل نے اور اٹھے فرمایا بیٹا میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواب خواب ہوتا ہے خواب